جنابی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیری کبیر میں یہ ذکر فرمایا ہے، مالک یوم الدین کے ماتحت ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ، تفسیر کبیر 7ویں صدی وہ امام ہیں، بڑے امام گزرے ہیں، اور اس کی تفسیر انتہائی جامع تفسیر ہے، تمام علوم کی جامعیت اس میں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں مالک یوم الدین کے ماتحت ذکر فرمائے پہلی جلد میں، فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک مجوسی کے اوپر قرض آ گیا تھا، اور اس مجوسی کے وہ گھر پر تشریف لے کر آئے کچھ عرصے کے بعد۔ جب تشریف لے کر آئے تو فرمایا کہ اللہ کی شان یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اس سے پہلے اس کے بدن پر، اس کے کپڑوں پر نجاست لگی۔ فرمایا جو ہی اس کے قریب وہ آئے تو نجاست لگی ہوئی تھی، اس کپڑے کو ابھی صاف کر رہے تھے، اللہ کی شان ہے کہ نجاست یہاں سے گئی مجوسی کی دیوار پر لگی۔ اب مجوسی کی دروازے پر لگی، اس کے دیوار پر لگی۔ اب اس میں پریشان ہو گئے، اگر میں اس کو یہ کیا کروں، کچلنا چاہوں تو اس کی چونکہ مٹی سے لیس شدہ دیوار ہے تو وہ ان کا نقصان ہوگا۔ اب اگر اس کو ایسے ہی رہنے چھوڑوں تو فرمایا کبھی لگے گا، برا لگے گا، اب کیا کروں؟ فرمایا لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دروازے پر دستک دی۔ فرماتے وہ مجوسی باہر آیا اور پہلے لونڈی کو بھیجا، اپنی باندی کو، آپ اس کو اپنے الفاظ میں نوکر کہیں، اس کو بھیجا۔ وہ باندی تھی، جی امام صاحب کہیں کیا؟ کہا اپنے مالک سے کہ وہ باہر آئے۔ فرمایا وہ مجوسی اس بات کے اندیشے سے نہیں آنا چاہ رہا تھا کہ شاید یہ مجھ سے قرضے کا مطالبہ کریں، کیونکہ میں نے اسے قرض تو لیا ہے۔ فرماتے کہ جب وہ باہر آیا اپنے عذر اور آزار پیش کرنے شروع کر لی اور کہا کہ اس لیے میں نہیں دے سکا، اس لیے۔ امام صاحب نے کہا وہ بات اپنی جگہ پر، لیکن اب بتاؤ کہ اس دیوار کا کیا کریں؟ میں کپڑے صاف کر، نجاست یہاں سے کہ دیوار پر گئی، اب اگر اس کو ایسے ہی رہنے دیا جائے تو فرماتے ہیں کہ پھر یہ ہوگا دیوار برے لگے گی، اگر وہ اس کو میں کھرچنا چاہوں تو آپ کے دیوار کو نقصان ہوگا۔ فرماتے ہیں اس مجوسی نے یہ بات سن کر امام صاحب کی ورع اور تقوی اور زہد و کمال کو دیکھ کر فرمایا، انہوں نے کہا کہ ثم انا عبدہ، اے امام صاحب اس کو چھوڑیں کہ میں سب سے پہلے اپنی ذات کو پاک کروں، اس کو بعد میں دیوار کو پاک کر، اپنی ذات کو پاک کروں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ثم اسلم فی حال، فرمایا فوراً مسلمان ہوئے۔ آپ کا یہ زہد اور تقوی کہ دیوار کسی کے خراب ہو جائے وہ میرے فعل سے، حالانکہ نادرستہ طور پر کوئی انجانے میں اس سے ہوا وہ، لیکن یہ تقوی و طہارت تھی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو تقوی کے اوپر کہ اپنے ذات کو خواہشات سے بچانا، اس کا نام تقوی ہے۔